بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں بس آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ بس جو لوگ میرا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے ان سب سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کے ساتھ ایک بیل کا آپشن بھی ہے، تو آپ اس بیل کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ان کو لائک ضرور کیجئے اور ان پر کمنٹس بھی کیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور جو لوگ لائک کرتے ہیں میری ویڈیو کو اور کمنٹس بھی کرتے ہیں اور انہوں نے سبسکرائب کیا، ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تو ویورز چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف۔ آپ لوگوں کی ہی ریکویسٹ پر میں آج کا ٹاپک لے کر آئی ہوں، اور میرا ٹاپک ہے نظر بد اگر لگ جائے تو اس کو توڑنے کا وظیفہ کیا ہے، اس کو کیسے توڑا جائے۔ تو یہ میں وظیفہ آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، کیونکہ یہ ایک نظر بد جو ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے، برحق ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ وہ پتھر کو بھی پھاڑ دیتی ہے۔ تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کسی چیز کو دیکھیں تو اس کی تعریف کے ساتھ ماشاءاللہ ضرور پڑھیں، تاکہ اور ماشاءاللہ ایک بار نہیں، آپ کم از کم 3 بار ماشاءاللہ کہیں کہ ماشاءاللہ 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 یہ چیز بہت اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر نظر لگنے سے اپنی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن نظر اگر لگ جاتی ہے، کسی کو بھی لگ سکتی ہے، کسی بچے کو لگ سکتی ہے، کسی بڑے کو لگ سکتی ہے، کسی صحت مند انسان کو لگ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی کاروبار کو لگ سکتی ہے۔ کوئی طالب علم ہے اگر وہ ذہین ہے اپنی کلاس میں تو اس سے لوگ حسد کرتے ہیں اور اسے بھی لگ سکتی ہے۔ کوئی بچہ اگر ماشاءاللہ سے خوبصورت ہے تو اسے بھی نظر لگ سکتی ہے، اور وہ ہر وقت پھر بیمار رہتا ہے یا روتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ برحق ہے اور یہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے، اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر نظر لگ چکی ہوئی ہے تو اس کا توڑ کیسے کیا جائے، کیونکہ نظر لگنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ تو موت کے قریب تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، تو اگر یہ لگ چکی ہے تو اس سے بچا کیسے جائے، یعنی اس سے توڑا کیسے جائے، اس کا توڑ کیسے کیا جائے، یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اب آپ کو میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ قرآن پاک لیں، اور قرآن پاک کا پارہ نمبر 29 یعنی 29واں سپارہ آپ نے جو ہے وہ کھول لینا ہے، اور 29ویں سپارے کی سورت قلم لے لینی ہے۔ سورت القلم ہے، اس کو آپ نے لینا ہے، اس کو کھولنا ہے، اور اس سورت القلم کی آیت نمبر 51 یعنی 51 وہ پڑھ کر آپ نے اس بندے پر دم کرنا ہے جو جس کو نظر لگی ہوئی ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے آپ کے کاروبار پر نظر لگی، جس کے کاروبار کو نظر لگی ہوئی ہے، تو آپ نے نیت کر کے کہ اس کے کاروبار کو اگر نظر لگی ہے تو اس نیت کے ساتھ کہ میں اس مقصد کے لیے اس پر دم کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ اس کے کاروبار کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے ہٹا دے۔ اور اگر کسی بچے کو یا ویسے کسی بندے کو لگی ہوئی اور وہ بیمار رہنے لگ گیا تو اس پر تو آپ بس پھونک مار کے دم کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی چند سیکنڈ میں جو بری نظر لگی ہوگی اس کا اثر ختم ہو جائے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی حفظ و ایمان میں کر لے گا اور آپ پر سے نظر ہٹا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت ہی کامیاب وظیفہ ہے اور بہت سے لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ آپ بھی جن کو نظر لگی ہوئی ہے یہ وظیفہ ضرور کر کے دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر بد سے نجات مل جائے گی، اور آپ کا پھر جو
نقصان ہوا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ تو تھا نظر بد کا وظیفہ، نظر بد سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج میں آپ کے ہی ڈیمانڈ پر ایک دوسرا ٹاپک بھی لے کر آئی ہوں، تو وہ ہے جی اپنا جائز حق لینے، یا کسی کو اگر آپ نے قرض دیا ہوا ہے اور وہ آپ کو واپس نہیں کر رہا ہے تو اس کا بھی میں آپ کو آج وظیفہ بتانے جا رہی ہوں کہ اپنا جائز حق اگر کسی سے واپس لینا چاہتے ہیں، جیسے جائیداد میں آپ کا اگر حق جائز بنتا ہے آپ کو نہیں مل رہا تو وہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، قرض دیا ہوا ہے اور وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو قرض واپس نہیں کر رہا ہے، تو یہ بھی آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں کہ آپ اس کے لیے کیا کریں۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو قرض سے نجات کے لیے یعنی کہ قرض واپس حاصل کرنے اور جائز حق واپس اپنا جائز حق لینے کا جو وظیفہ بتا رہی ہوں، یہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ یاسین کو 7 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک جاری رکھنا ہے۔ سورۃ یاسین پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہے، اور 7 بار پڑھنی ہے ایک نشست میں، یعنی ایک دن میں مغرب کی نماز کے بعد آپ 7 دفعہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ 7 دن تک یہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا اور یہ عمل کرنے کے بعد پھر آپ اللہ سے اپنے قرض کی یا اپنے حق کی واپسی کی دعا کیجئے، تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ حق پر ہوں گے تو آپ کا حق آپ کو جائز حق آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اور ایک چیز کا اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو جگہ ہے، جس جگہ بیٹھ کر آپ وظیفہ کر رہے ہیں، یہ آپ نے 7 دن اسی جگہ پر بیٹھنا ہے، اور اس کے علاوہ وقت بھی وہی سیم ہونا چاہیے کہ اسی ٹائم پر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جس ٹائم پر آپ نے ایک دن پہلے دن شروع کیا، یعنی جگہ اور وقت کی پابندی کا خاص لحاظ رکھنا ہے۔ اور پھر وظیفہ کرنے کے بعد اللہ سے نہایت عاجزی کے ساتھ آپ دعا کیجئے، تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ حق پر ہوں گے تو آپ کا جائز حق آپ کو مل جائے گا، اور اگر کسی قرض دار سے قرضہ واپس لینا ہے تو وہ بھی آپ کو جلد ہی واپس مل جائے گا۔ تو یہ آج کے میرے دونوں ٹاپک ہیں، بہت ہی مجرب ہیں، اور آپ یہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اور اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اس پر کمنٹ بھی کیجئے، اور تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اور میری اب آپ سے میری نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اب اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔